بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید صدق اللہ العظیم۔ برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے۔ برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے۔ کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام بنایا۔ اس دنیا کا نظام اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی اس دنیا کا نظام تنہا یکتا و تنہا چلا رہا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ وہی خدا ہے جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے اور اسی طرح آسمانوں سے بارش کو برساتا ہے۔ وہی خدا ہے جو زمین سے پھل پھول غلے اناج اگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا خدا ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت ہے، آپ غور کرتے جائیں گے تو آپ کی عقل کام نہیں کریں گی، لیکن ان تمام قدرت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے وہ ہے بارش۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ ينزل من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، کہ بے شک ہم نے آسمانوں سے پانی کو اتارا اور مردہ زمین کو زندہ کیا۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو اللہ پاک جب پانی برساتا ہے تو زمین میں جان آ جاتی ہے، زمین میں جان آ جاتی ہے، پھر اس میں کوپلیں اگتی ہیں، یعنی گھاس پھوس ہے، اسی طرح کھیتی باڑی یہ پھر پیدا ہوتی ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے تھے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری لاج رکھ لی اور ہماری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ پاک نے بارش کا نزول فرمایا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے بارش کو برسایا جب کہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، جب لوگ مایوس ہو چکے تھے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیا۔ یعنی ہم ایک مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے بارش کو برسایا۔ قبل اس لیے کہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، لیکن اللہ پاک نے بارش کو برسایا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بارش کو نازل کیا، تمام لوگوں میں ایک خوشی ہے، ورنہ بارش کا 3 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن بارش جیسی ہونی تھی ویسی بارش نہیں ہوئی۔ سخت گرمی تھی، لیکن اللہ کی ایک رحمت کا جھونکا آیا، اللہ کی رحمت برسی، موسم پورا بدل گیا۔ جہاں شدت کی گرمی تھی کہ لوگوں کا چلنا دشوار ہو چکا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، لیکن اللہ پاک نے جب بارش برسائی تو ایک ٹھنڈک سی اور بدلی سی چھا گئی، تو لوگوں کو راحت اطمینان ہوا۔ بارش کا موسم بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ جب بارش ہونے لگتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، جس سے انسان کو ایک راحت ہوتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہے یعنی بارش ہونے کی اطلاع ہوتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے، کسان خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تو کسان اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے کسانوں کو، کیونکہ وہ لوگ
کھیتی باڑی کرتے ہیں اور وہ لوگ موسم کے حساب سے اپنا جو کھیتی باڑی کرتے ہیں. اگر ان کو وقت پر بارش نہیں ملی تو ان کی کھیتی پوری کی پوری خراب ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. تو کسانوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو بارش اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر بارش کا اظہار کیا ہے، بارش اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مزید نفع بخش بارش برسا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہوائیں تیز چلنے لگتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ نفع بخش بارش برسا دے، اے اللہ نفع بخش بارش برسا دے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو ہم کو بھی جب بھی بارش ہو تو ہم کو بھی یہی دعا مانگنا چاہیے تاکہ اللہ پاک نفع بخش بارش ہم کو برسائے. بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم کو نفع بخش بارش کی دعا کرنا چاہیے. جب بھی بارش ہوتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، ہوا چلنے لگی، صحابہ کرام اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے تھے، چادر کو سمیٹ رہے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو کھول کشادہ کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بارش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اس میں اپنا بلتا کے اس کی بوند اس کا چھینٹا میرے بدن پر پڑے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. جب پانی آسمانوں سے آتا ہے تو زمین پر گرتا ہے، اس کے بعد زمین کے ذریعے وہ زمین جذب کر لیتی ہے اور پھر اس کو نیچے جمع کر لیتی ہے اور پھر اس کو ایک جگہ، یعنی اس کا ذخیرہ، زمین میں بھی پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے. آپ لوگ بورنگ وغیرہ کھودتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ پانی جب بورنگ کھودی جاتی ہے، بور کی جاتی ہے تو زمین کی تہہ کے نیچے سے پانی نکلتا ہے. تو یہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ یہی بارش کا پانی ہوتا ہے جو زمین پہ جذب ہوتا ہے اور پھر بورنگ کے ذریعے وہ باہر نکلتا ہے. اسی طرح یہی پانی ندی، نالے وغیرہ سے گزرتا ہوا ندی میں جاتا ہے اور ندی سے گزرتا ہوا ڈیم میں جاتا ہے اور اسی طرح دیگر اور آگے بڑھتا ہے، سمندروں میں، دریاؤں میں جاتا ہے اور وہاں پر جمع ہو جاتا ہے. اور پھر وہی انسان سال بھر انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اسی کے ذریعے ہم لوگ پانی پیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور دیگر کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہی پانی ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح پانی جب گرمی کا موسم آ جاتا ہے تو پانی گرمی کی وجہ سے بھاپ بن جاتا ہے، پھر بھاپ بن کر وہ آسمانوں پہ اڑتا ہے، بادلوں میں جاتا ہے اور پھر بادلوں میں جمع ہو کر پھر وہی پانی دوبارہ برستا ہے، جس کو ہم آبی چکر کہتے ہیں. اسکولوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے آبی چکر، کہ یہی پانی جب بھاپ بن کر آسمانوں پر جاتا ہے اور پھر آسمانوں سے پھر زمین پر اترتا ہے تو پھر وہی پانی، یعنی ایک چکر چلتا ہوا رہتا ہے. تو پورا نظام اللہ پاک کی قدرت کا ہے. اللہ پاک نے بارش برسائی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے. ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے بقیہ مہینے، جو 1 مہینہ بچے، اللہ پاک موسلا دھار بارش برسائے تاکہ یہ ہمارے سال بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں. ہم نے دعائیں کی، اللہ کے حضور آیت کریمہ کا ورد کیا، سورہ یاسین کا نصاب کیا اور توبہ استغفار کی. تمام شہروں میں، ہمارے خاص طور مالیگاؤں میں جگہ جگہ پر دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا اور لوگوں نے دعائیں کی. آج ہماری دعا اللہ پاک نے قبول کر لی اور باران رحمت کا نزول فرمایا. ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک مزید اپنی رحمت کو دراز کیے ہوئے ہے اور دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ پاک اور مزید بارش برساتے رہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.